تجھے سلام، بریلی تجھے سلام۔ ساری دنیا میں نام کرتے ہیں سارے حضرت جو کر نہیں سکتے، اعلیٰ حضرت وہ کام کرتے ہیں۔ سارے حضرت جو کر نہیں سکتے، اعلیٰ حضرت وہ کام کرتے ہیں۔ نعت پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے بھائی نے جس طرح سفر کیا ہے، اگر اسی طریقے سے آپ سفر کر لیں تو شاید میری نظامت کی نیا پار لگ جائے گی انشاءاللہ۔ اب اگر آپ لوگ تیار ہیں اپنی محبتیں دے دیں میرے حوالے، تو ایک شعر میں بھی نعت کا پڑھ دوں۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں ماشاءاللہ۔ علامہ نوخیز صاحب اتنے بیدار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن علیہ رحمۃ الرضوان کے دوسرے سال اللہ کا شکر ہے اسی جامعہ اسلامیہ کا وہ گراؤنڈ یاد آتا ہے۔ ایک شعر میں دل کہہ رہا ہے، میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے، رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے، جس نے ہونٹوں پہ درودوں کو سجایا ہوا ہے۔ جہاں بڑے مدرسے کے بڑے لوگ بیٹھے ہوں وہاں بولنے میں بہت دقت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جامعہ اسلامیہ کے اساتذہ اتنے حسین اور اتنے ہسمکھ ہیں کہ اگر ان کے درمیان کوئی بھی بیٹھ کے بولے تو میرے خیال سے وہ آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، دیکھیں، اگر یہ سب بولیں تو آپ بولیں، اگر نہ بولیں تو سب کو اتار کے وہاں کر دیجئے، آپ یہاں آ جائیے۔ کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جتنے طلبہ یہاں موجود ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی تو ہوشیاری اپنے دامن میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک قاری صاحب خدا تھے، وہ بہت ناراض ہو کر گئے حفظ میں امتحان لینے کے لیے درسگاہ میں پہنچ گئے، سالانہ امتحان تھا۔ ایک طالب علم آیا تو اس سے قاری صاحب نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا قاری صاحب میرا نام یوسف ہے، یوسف۔ تو کہا سناؤ سورہ یوسف۔ اس نے سورہ یوسف سنایا۔ دوسرا طالب علم آیا، اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرا نام تو یونس ہے۔ تو کہا سناؤ سورہ یونس۔ ایک طالب علم تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا وہ، تو وہ قریب گیا تو قاری صاحب نے کہا تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میرا نام تو لقمان ہے، لیکن میرے گھر کے لوگ مجھے کوثر کہتے ہیں۔ تو تھوڑی سی بھی گنجائش باقی مت رہنے دینا کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے۔ اگر یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے لوگ موجود ہیں سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں لبیک یا رسول اللہ، اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے، اور جس نے ہونٹوں پہ درودوں کو سجایا ہوا ہے، ساری دنیا اسے کہتی ہے علی شیر خدا۔ ایک انگلی پہ جو خیبر کو اٹھایا ہوا ہے، ساری دنیا اسے کہتی ہے علی شیر خدا۔ ایک انگلی پہ جو خیبر کو، کہہ لیجیے بعد میں آپ بھی یہاں آ جائیے گا ماشاءاللہ، پڑھ لیجیے پہلے، ایک انگلی پہ جو خیبر کو۔ حضور سرکار تاج الشریعہ کے جنازے کی بھیڑ دیکھیں اور میرا ایک آخری شعر سنیں آپ کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے، اور جس نے ہونٹوں پہ درودوں کو سجایا ہوا ہے، ساری دنیا اسے کہتی ہے علی شیر خدا۔ ایک انگلی پہ جو خیبر کو اٹھایا ہوا ہے، اور میرے اختر کے جنازے کا بھی منظر دیکھو، ابے ساری دنیا کو بریلی میں بلایا ہوا ہے کہ میرے اختر کے جنازے کا بھی منظر دیکھو، ساری دنیا کو بریلی میں بلایا ہوا ہے۔ کو پیاسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں آپ بند کرو کہ اس نے سرکار کا منگتوں پہ کرم دیکھا ہے۔ اگر آپ آرام سے بیٹھ کے کسی کو سن لیں تو میرے خیال سے بھولنے میں دشواری نہیں ہے کہ اس نے سرکار کا منگتوں پہ کرم دیکھا ہے، جس کی آنکھوں نے شہیدی کا حرم دیکھا ہے۔ آئی مطلب کیا ہو گیا؟ آپ آرام کر لیں نا بھائی۔ ابھی اس سے پہلے میرے دوستوں نے آپ کو بلایا تھا لیکن آپ نہیں آئے تھے، اب چاہتے ہیں کہ پہلی والی جماعت میں امامت آپ ہی کریں۔ کہاں بیٹھیں گے آپ؟ کہاں بیٹھو گے بھائی؟ اگر میں سختی سے بولوں گا تب بھی آپ سنو گے، نرمی سے بولوں گا تب بھی آپ سنو گے؟ کہ اس نے سرکار کا منگتوں پہ کرم دیکھا ہے، جس کی آنکھوں نے شہیدی کا حرم دیکھا ہے۔ اور یہی سب کہتے کہتے میں نے قریب 5 مرتبے گنبد خضرا کی زیارت کی ہے ماشاءاللہ۔ اس نے سرکار کا منگتوں پہ کرم دیکھا ہے، جس کی آنکھوں نے شہیدی کا حرم دیکھا ہے۔ اس کی منزل کا پتہ کیسے لگائے کوئی، جس کے قدموں نے تیرا نقش قدم دیکھا ہے۔
اس کی منزل کا پتہ کیسے لگائے کوئی جس کے قدموں نے تیرا نقش قدم دیکھا ہے۔ رئیس الجامعہ حضور شاہ علامہ مفتی غلام مرتضیٰ صاحب اللہ یہاں تشریف فرمائیں۔ معمار قوم و ملت مینیجر الجامعہ الاسلامیہ حضور شاہ علامہ قاری جلال الدین صاحب اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جامع علم و فن حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب اللہ یہاں تشریف فرمائیں۔ اور ان جیسے مقدس لوگوں کے درمیان اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اہل سنت والجماعت کے تمام لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی محبتوں کی آواز پر ہم کو اور آپ کو قریب آنا ہے انشاءاللہ۔ اور بہت خوشی کی بات ہے کہ جامع معقول و منقول حضور شاہ علامہ مفتی بخش اللہ صاحب اللہ تشریف فرمائیں۔ حضرت سے ملاقات 1 جون کو خلیل آباد شہر کے اندر ہوئی تھی۔ تبھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر میں کسی درسگاہ کا مدرس ہوتا تو آپ لوگوں کی خیریت نہیں تھی۔ اب تھوڑی سی تو اپنی آواز کو کم کرو بھائی، آرام کر لو آپ کو۔ آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ معمار قوم و ملت مینیجر الجامعہ الاسلامیہ حضور شاہ علامہ قاری جلال الدین صاحب اللہ کی بارگاہ نور میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں 15-20 منٹ کے لیے۔ ادھر کیا ہے؟ ادھر کیا ہے؟ مطلب پانی پینا چاہتے ہیں کیا؟ اور بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں حاجی افضال صاحب اللہ کی بارگاہ میں، اور حاجی محمد فیروز صاحب اللہ، حاجی محمد ایوب صاحب اللہ، ان کے گھر کے ایک ایک بچے کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اتنی عظیم الشان محفل نور کا اہتمام کیا ہے جس میں ہندوستان کی ایک بہت عظیم ذات حضور شاہ علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب اللہ ممبئی کو آنے کی دعوت دی ہے، جس نے زعفرانی لباس پہننے والے شرپسندوں کو جس نے اپنے بیان سے پانی پلا دیا۔ تو وہ تشریف لانے والے ہیں، بس آپ جیسے مقدس لوگ بیٹھے رہیں۔ میں حاجی صاحب کے گھر کے ایک ایک فرد کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جامعہ اسلامیہ روناہی کے قرب خاص میں رہنے والی اس زمین کو یادگار زمین میں تبدیل کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ اتنی بڑی بھیڑ عاشقان مصطفیٰ کی دیکھنے کے بعد میں کل ہر آدمی یہ کہے گا کہ واقعی روناہی کے اندر ایک ایسی عظیم الشان محفل نور کا اہتمام کیا گیا جس میں پورے فیض آباد والوں کو اکٹھا کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ برسوں کے انتظار کا انجام لکھ دیا، کاغذ پہ شام کاٹ کے پھر شام لکھ دیا، اور بکھری پڑی تھی ٹوٹ کے کلیاں زمین پر، ترتیب دے کے میں نے تیرا نام لکھ دیا۔ میں گزارش کر رہا ہوں ادب اور احترام کے ساتھ کہ سب بیٹھ جائیں، دقت ہوتی ہے پیچھے دیکھنے والوں کی بھی، اور میرے خیال سے میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے تو اور ہی دقت ہے نا۔ آپ قسطنطنیہ کی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں بھائی، تھوڑا سا کرم فرمائے ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں۔ تو گرمی اتنی ہے اور آپ کا کھڑا ہونا دیکھ لے کر کہیں یہ گرمی تو اس کو بھی گرمی آئے گی ماشاءاللہ۔ کہ کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں، تھوڑی سی اپنی آواز کو کم کرو بھائی، کہ کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں۔ میرے بہت عزیز دوست محترم مولانا مصباح نوری صاحب اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی محبتیں لے کر ایک آخری شعر اسی میں پڑھتا ہوں۔ آپ لوگ کیوں چلا رہے ہو اے بھائی، ادھر دیکھو نا یار۔ اچھا یہ بتاؤ کہ زید نے بکر کو کیوں مارا؟ بتاؤ، چاہے جملہ فعلیہ بنا لو جملہ اسمیہ، مارا اسی نے ہے۔ قاری اکبر علی صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس حضرت کی دعائیں چاہتا ہوں ماشاءاللہ، کہ کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں۔ نظامت نہیں، میں فور سے اس شعر کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور قاری محمد علی فیضی صاحب اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان میں بہت تیزی کے ساتھ سفر کرنے والے ہیں۔ ان کو اتر پردیش سے زیادہ بہار اور جھارکھنڈ کے لوگ اب جاننے لگے ہیں کہ کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں۔ پتہ ہے محمد بھائی، آپ ریکارڈ تو نہیں کر رہے ہیں لیکن سبحان اللہ تو بولیے ماشاءاللہ، اور آپ بولو ورنہ وہاں آنے میں بہت دقت ہوگی۔ کہ کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں۔ اب وہابیت کے عقیدے کا رد ہے دوسرے شعر میں، کہ کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں، اور سب جہاں مجبور ہیں وہ احمد مختار ہیں۔ کہ کون جانے کس بلندی پر میرے سرکار ہیں، سب جہاں مجبور ہیں وہ احمد مختار ہیں۔ یہ بھی ہے اللہ کے محبوب کا ایک معجزہ، اس گھرانے میں سبھی سرکار ہی سرکار ہیں۔ کہ یہ بھی ہے اللہ کے محبوب کا ایک معجزہ، اس گھرانے میں سبھی سرکار ہی سرکار ہیں۔
حضرات آئیے ادب اور احترام کے ساتھ، میرے جس بھائی نے بھی محنت کی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں بہت لمبی عمر دے، سلیقے سے بیٹھا دیا میرے بھائی نے۔ اب ادھر والے اگر تکلیف نہ ہو تو سب بیٹھ جائیے۔ انمول ٹینٹ والے سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو وہاں دری بچھا دے ماشاءاللہ، جہاں بیٹھنے کا انتظام، باقی لوگ تو چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے ادب اور احترام کے ساتھ اسی فیض آباد سے جن کا تعلق ہے، فیض آباد سے نکل کر کے ہندوستان کے نعت کے مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں، جامعہ اسلامیہ کے اسی گراؤنڈ میں اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے پرورش پائی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، پھر دھیرے دھیرے ہندوستان کی بہت بڑی آواز بن گئی۔ میں تو نام نہیں لوں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اور مل کے بولیں نعرہ تکبیر، لگاؤ ایسا نعرہ نزدیت برباد ہو جائے۔ خوش ہو گئے بھائی اگر تم مسلک احمد رضا سے پیار کرتے ہو۔ نعرہ تکبیر، اور مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، زیارت حرمین شریفین، عوام اہل سنت، علماء اہل سنت، الجامعۃ الاسلامیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی پیام محبت سنائے چلا جا، پیام محبت سنائے چلا جا، پیام محبت سنائے چلا جا، رسالت کا ڈنکا بجائے چلا جا، اور خدا کے لیے سر کٹانے کا مطلب محمد کا پرچم اڑائے چلا جا۔